اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کی میراث ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چینی کیوں نہ جانا پڑے، اور علم جو ہے وہ گود سے گور تک، یعنی کہ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک اس کے طالب رہو۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ لیکن اس تعلیم کا فائدہ اٹھانا اور دوسروں میں اس کے سلسلے سے شعور پیدا کرنا ایک بہت بڑا ذمہ داری کا کام ہے، اور ایک بہت بڑا جذبہ ہے، ایک قربانی ہے، ایک ولولہ ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ دن پہلے میری نظروں سے ایک کتاب گزری، گداگری اور پاکستانی معاشرہ۔ نصر اللہ چوہان صاحب جو ہیں وہ اس کے رائٹر تھے۔ میں نے رابطہ کیا اور ان سے ایڈریس مانگا، ان سے چند لمحات مانگے۔ ان کا تعلق جو ہے نصر اللہ خان صاحب کا، یہ رتی ٹی بی گاؤں ہے، ایک سبز آباد ہے، تحصیل ضلع شیخوپورہ کی۔ یہاں پہ یہ رہائش پذیر ہیں اور پیشے کے لحاظ سے یہ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، اور الحمدللہ اچھا جو ہے ان کا نام ہے۔ لیکن میں آج اسپیشلی ان کے پاس اتنا جو ہے وہ مشکل سے ان کا ٹائم بھی لیا اور یہاں پہ پہنچے ہیں، صرف اس لیے پہنچے ہیں کہ ایک بندے کو ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے کیسے خیال آیا کہ یہ جو گداگری ہے اس پہ کتاب لکھی جائے۔ اس پہ تو خیر جتنا مرضی لکھا جائے کم ہے۔ گداگری از خود ایک لعنت ہے، اور اس لعنت کو اب کچھ لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہاں پہ پنجاب میں نے دیکھا ہے، بالخصوص اپنے شہر شیخوپورہ میں دیکھا ہے کہ لوگ دور دراز دوسرے صوبوں سے بھی مانگنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے جو ہے، میں وہ ان سے بات بھی کروں گا، کچھ دن پہلے جو ہے نا سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ معاملات خراب ہوئے اور سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بہت سارے ادارے حرکت میں آئے، تو شیخوپورہ میں کافی حد تک جو ہے یہ گداگروں کی کمی ہوگی۔ وہ سروے کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ ان علاقوں میں چلے گئے ہیں جہاں پہ امداد تقسیم ہو رہی ہے، یعنی کہ لوگوں نے ایک دھندا بنا لیا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کوشش کی ہے، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی اس کا مقصد کیا تھا، اور ان کو یہ خیال کیسے آیا کہ یہ اس پہ ایک کتاب لکھی جائے، کیونکہ گاؤں کے ماحول میں بہت کم گداگری ہوتی ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ خود ہی سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کر دیجیے۔ ہمارا معاشرہ بہت اچھی طریقے سے ابھی بھی چل رہا ہے، تو ان کو کیسے خیال آیا گاؤں میں بیٹھے ہوئے کہ جی مجھے ایک بک لکھنی چاہیے گداگری۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں چوہان صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ چوہان صاحب مجھے نا آپ کی کتاب کے حوالے سے میں نے یہ سفر کیا، ہم آپ کے پاس آئے، کافی دشوار رستہ ہے، مطلب ہمیں تو رستہ کا بھی صحیح پتہ نہیں تھا، تو غلط رستے سے آ گئے۔ تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہاں اس علاقے میں بیٹھ کے آپ نے گداگری پہ قلم اٹھایا؟ یہ شہری جو ماحول ہے اس کا ایشو ہے، گاؤں میں ایسا نہیں ہے میرے خیال میں۔ گاؤں میں جو لوگ مجبور ہوتے ہیں یا ضرورت مند ہوتے ہیں، آپ لوگ مطلب گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ خود بخود ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ یہ بیکاری جو ہے شہر میں دھکے کھاتے ہیں۔ آپ کو کیسے خیال آیا اس پہ قلم اٹھایا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی مشقت سے یہاں پہ تشریف لائے اور یہ معلومات حاصل کرنے کی تجسس کی آپ کو۔ تو اس طرح ہے کہ پاکستان میں اس وقت بہت ساری معاشرتی برائیاں ہیں، جن میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی برائی جو ہے وہ گداگری ہے۔ اور یہ صرف معاشرتی ہی نہیں، یہ بیک وقت معاشرتی بھی ہے، معاشی بھی ہے، مذہبی بھی ہے، ہر قسم کی برائی ہے۔ اور اس کا دن بدن میں دیکھ رہا تھا کہ فروغ پاتی جا رہی ہے۔ تو اس پر باقی جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ لکھا گیا تھا، مگر اس پہ آج تک کوئی لکھا نہیں گیا تھا بخاطر خواہ۔ تو میں نے یہ کوشش کی کہ اس کو میں نے انشاءاللہ العزیز صرف کاغذوں کی حد تک ہی نہیں رکھنا، پہلے اس کو میں نے بک کی شکل میں لانا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اس کو عملی طور پہ ہم نے نافذ کیا ہے۔ اب ہمارا گاؤں الحمدللہ جو ہے وہ بیگنگ فری گاؤں ہے، یہاں پر کوئی گداگر جو ہے وہ یہاں پہ نہیں آتا، اور اس کی مین وجہ جو یہی ہے کہ لوگوں میں آگاہی ہے۔ کچھ آگاہی ہم نے لوگوں کو ویسے دی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس بک کی مدد سے بھی بہت سارا جو ہے نا وہ گاؤں کے لوگوں کو آگاہی دی ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے یہ خلاف ہے، معاشی طور پہ یہ نقصان دہ ہے، اور اس کے علاوہ اخلاقی طور پہ تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے یہ گراوٹ کا شکار ہے، ہمارے نسلوں کو تباہ کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک گداگری بھی ایک صنعت کا درجہ نہیں بنتا جا رہا ہے کہ لوگوں نے ایزی ارننگ سمجھ لیا، چلے بھیک مانگی دیہڑی بنائی اور گھر بیٹھ اس گئے؟ وقت جو گداگری ہے یہ صنعت سے بھی بڑھ کے بن گیا ہے۔ شہروں میں، دیہاتوں میں تو نہیں ہے، مگر شہروں میں ان کے باقاعدہ گروپ بنے ہوئے ہیں، ان کے مافیا بنے ہوئے ہیں۔
جو ہاسپٹل سے بچوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کو آگے سیل کرتے ہیں، ان کو آگے رینٹ پہ دیتے ہیں. تو میں نے ایک رپورٹس پڑھی تھی، ان کے مطابق وہ چھوٹے بچے جو اٹھائے جاتے ہیں ان کو 500 روپے جو ہے وہ اس کا ڈیلی رینٹ ہوتا ہے، اور وہ اچھا. بچے کرائے پہ دیتے ہیں. صحیح. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا گلی بازاروں میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، جی جی. مگر وہ بچہ حرکت نہیں کرتا. آپ کو جتنا مرضی اس کو ہلانے کی کوشش کریں، وہ بچہ اصل میں رینٹ پہ لیا ہوا ہوتا ہے، صحیح. اور رینٹ پہ لے کے اس بچے کو نشہ آور دوائی پلائی جاتی ہے جس سے وہ سارا دن ہلتا جلتا نہیں ہے. اسی طرح یہ دیکھیں، یہ شاہدولہ کے چوہے ہیں، وہ رینٹ پہ ملتے ہیں، ان کا ٹھیکہ ہوتا ہے. صحیح. وہ کوئی ہفتے کے لیے ٹھیکہ ان کا کرتا ہے، کوئی 6 ماہ کے لیے ٹھیکہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ان کو واپس کرتے ہیں. جتنی اماؤنٹ ان کے کانٹیکٹ میں ہوتی ہے وہ ان کو دی جاتی ہے. اس اچھا. طرح یہ ایک صنعت سے بڑھ کے کام تو بن گیا ہے. گورنمنٹ نے اینٹی بیگنگ کا جو ہے، میں نے ضیاء صاحب کے دور میں بھی دیکھا، وہ اٹھاتے تھے لوگوں کو وہاں پنڈی اسلام آباد سے اور نیلور فیکٹری کے علاقے میں چھوڑ آتے تھے تاکہ یہ پیدل جائیں گے تو یہ توبہ کریں گے. تو اینٹی بیگنگ کے لیے کافی گورنمنٹ نے بھی اپنے بنائے. بہت کیا اچھا آپ کا یہ آپ سوال سمجھتے ہے، ہیں کہ یہ ایکٹیو ہیں؟ بہت اچھا آپ کا یہ سوال ہے کہ گورنمنٹ کی اس کے بارے میں کیا ایفرٹس ہیں. گورنمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں اس کے بارے میں وہ سیزنل ہوتی ہیں. جب گورنمنٹ کو کبھی سال کے بعد 2 سال کے بعد یاد آیا کہ یہ گداگر یہاں پہ زیادہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ اٹھانے شروع کر دیے. کسی کو ادھر کر دیا، کسی کو ادھر کر دیا، کسی کو جیل میں. جو جیل میں ہوتا ہے اس کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہوتا، پیسے دینے والا کوئی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی 2 ماہ کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. اور ایک چیز دوسری یہ ہے کہ جو بڑے بڑے گداگر ہیں ان کے پیچھے ایسے ایسے مافیا ہیں، وہ تو ان کو جیل اور تھانے تک جانے نہیں دیتے. صحیح. کراچی کا واقعہ، وہاں پہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک چوک دیا. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یہ فلاں چوک جو ہے یہ میں تمہیں دیتا ہوں. دینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ گداگری وہاں پہ وہ کرے گی، وہ عورت اور اس کا خامد. یعنی اس طرح کی سچویشن میں بنی ہوئی. کویت میں یہ پوری دنیا میں ہے. کویت میں ایک آدمی کو پچھلے دنوں میں گرفتار کیا گیا تھا، تو 16 کروڑ 80 لاکھ کے اس کے اخراجات تھے اس ایک گداگر کے. اسی طرح پاکستان میں ہے، مختلف قسم کی گداگری ہے، اور یہی ان کی سچویشن ہے. اور گاؤں کی حد تک بھی اگر دیکھیں تو جو گاؤں میں بھی مانگنے آتے ہیں وہ بھی عام گاؤں والے لوگوں سے، متوسط جو لوگ ہیں ان سے ان کا جو اکنامک پوزیشن ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو روک تھام ہے، اس کے لیے سیمینارز ہونے چاہیے، واکس ہونے چاہیے، کوئی کنونشنز وغیرہ ہونے چاہیے، یا کوئی ایسی تھیوری ہے آپ کے ذہن میں جس سے یہ، کیونکہ میں نے آپ کی بک پڑھی، آپ نے قرآن و حدیث اور بہت سارے جو نا کیے ہیں، ریفرنسز دیے ہیں، تو اس حساب سے کتاب چونکہ آپ نے لکھی، یہ وہ لوگ جو گداگر ہیں انہوں نے تو پڑھنے کی اس کو زحمت نہیں کرنی. اس میں کیسے ہم معاشرے کو کیسے مطلب گائیڈ کریں کہ جی یہ اس چیز کی جو ہے وہ ہونی چاہیے، حوصلہ شکنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، اس کا دیکھیں یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ہم نے کتاب لکھی اور گاؤں میں ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی، تحریک انسداد گداگری، اور اس نے اتنا اثر دکھایا کہ الحمدللہ اب گاؤں میں کوئی گداگر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور اس کا امپلیمنٹ ہم نے ساتھ والے گاؤں کو بند گڑھ ہے، طاہر آباد ہے، امرکوٹ ہے، عبداللہ پور کولر ہے، وہاں پر بھی کر دیا الحمدللہ. وہاں پر بھی ان کو اس کا سیدھا سا طریقہ کہ جو بھی آدمی آپ کو مانگتا نظر آتا ہو تو انویسٹیگیٹ کریں. اور یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ کے پاس آدمی آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں، مجھے دیں. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا یہ لو، اور نہ آپ نے فوراً ہی اس کو دھتکار دیا کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ. یہ دونوں معاملے نہیں تھے. آپ نے اس کے ساتھ ساجات کی انویسٹیگیشن کی کہ تیرے پاس ہے کیا. اس نے کہا جی میرے پاس یہ 2 چیزیں ہیں. آپ نے دونوں سیل کر دی. اس سے اس چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو سارے اثاثہ جات سیل کر کے بھی کوئی کام کرنا پڑے تو کرنا چاہیے، بھیک نہیں مانگنی چاہیے. صحیح، یعنی آخری حد تک جانا چاہیے، آخری حد تک جانا چاہیے. اور جس طرح آپ دیکھیں گورنمنٹ ہے سکولوں میں اینٹی ڈینگی ہے، دوسری ہے، ہر چیز کے خلاف جتنا ایکشن لے رہی ہے، میرے خیال میں اس کا اگر 20-25% بھی گورنمنٹ ایکشن لے تو یقیناً اس سے ہم بہت حد تک جو ہے محفوظ ہو سکتے ہیں. اور ہمارے جو بچے ہیں اسی کی وجہ سے کوئی منشیات کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو لوگوں کو یعنی بچے اٹھانے والے ہیں، یہ گداگر اس وقت ایک سیکورٹی رسک بنتے جا رہے ہیں. ان کی اتنی بڑی تعداد ہے، اتنا ان کا بہت لمبا چوڑا اور سٹرانگ نیٹ ورک ہے، ان کا اثر و رسوخ بھی کافی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک سیکورٹی رسک بنتے جا رہے ہیں. تو اس لیے ان کا تدارک اس وقت میرے خیال میں کرنا انتہائی ضروری ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ سٹرکٹ ایکشن لے، اور نہ کہ ایک یعنی جز وقتی، بلکہ اس کو ہم وقت قانون تو پہلے موجود ہے اس کے بارے میں کہ ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، بغیر انویسٹیگیشن کے ان کی تلاشی لی جا سکتی ہے، جیل میں بھیجا جا سکتا ہے. تو ایسا گورنمنٹ کو جب وہ اسٹیپ لینے چاہیے تاکہ اس معاشرتی برائی کا، اس مذہبی برائی کا جو وہ خاتمہ تو چلو کم از کم ذرا تھوڑی سی دیر لگ سکتی ہے، کم از کم ہم کچھ نہ کچھ ڈکریز ہی کر سکتے ہیں. یہ دراصل ایک نا میں سمجھتا ہوں کہ بلیک میلنگ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جی پنجتن پاک کے نام کا دے دیں، یا اللہ کا نام کا دے دیں، ایسا کا دیں.
اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی مدد کرنی چاہیے، ایک دو بزرگوں کے حوالے سے بھی کال پڑے کہ جی اللہ تمہیں وہ بھی دیتا ہے جس کے تم مستحق ہو، اللہ وہ بھی تمہیں دیتا ہے جس کے تم مستحق نہیں ہو، اس لیے ان کا مت کریں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، آپ نے اللہ کی راہ پہ دینا ہے۔ تو کیا یہ آپ اس اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر اس بات کے دے دینے چاہیے، ہیلپ بہت کر اچھا دیں؟ سوال ہے آپ کا، اور یہ اکثر لوگوں سے میں نے بھی سنا ہے، اور یہ لوگ کرتے ہیں جی کہ جو مانگنے آتا ہے وہ اللہ کے نام پہ مانگتا ہے۔ وہ اللہ کے نام پہ اصل میں مانگتا نہیں، وہ ہمیں بلیک میل کرتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو مانگنے والے ہیں یہ ایسے ہیں، اگر کسی اہل تشیع کے دیوار گھر پہ جائیں گے تو جا کے کہیں گے جی پانچ دن پاک کے نام پہ دے دو، جی امام حسین کے جی، نام پہ امام دے حسین، دو، بالکل بالکل امام سر۔ حسن کے نام پہ دے دو، اہل سنت کے جائیں گے ان کا طریقہ کار اور ہے۔ یعنی جس طرح کی وہ سچویشن دیکھیں گے، اگر کسی کے سامنے دیکھا ہے عورت ہے، اس کا بچہ ہے، تو اس کو بچے کو دعائیں دینے شروع کر دیں گے، جی اللہ اس کو بڑا ہو کے یہ بنا دے، ڈی سی بنا دے، اے سی بنا دے۔ یہ سب ان کے حربے ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، سب سے بڑا یہ ہے۔ صحیح۔ اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی آئے آپ اس سے انویسٹیگیٹ کریں، اس سے شناختی کارڈ مانگیں کہ بھئی اپنا شناختی کارڈ دو، اس کے بعد سے فون طلب کریں کہ بھئی آپ کا فون نمبر ہاں، کوئی ہے، مکمل ایک ان کی مکمل تھوڑا سا جامع لیں۔ قسم کی بس اس کی آپ معلومات یہ مل جائیں۔ 5-6 سوال اگر آپ ان سے کر دیں گے تو یقیناً آپ کو جو ہے نا وہ کلیئرٹی ہو جائے گی کہ یہ بندہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ بلیک میل کر رہا ہے، یہ باقی حقدار ہے۔ اور دوسرا قرآن مجید نے بھی اس کا طریقہ کار بتا دیا ہے کہ جو آدمی حقدار ہوتے ہیں وہ اصرار کر کے نہیں مانگتے، صحیح۔ جو پیشہ ور ہوتے ہیں وہ اصرار کرتے ہیں۔ شادی بیاہ پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ تو ٹانگیں پکڑ لیتے ہیں نا، نہیں چھوڑتے، جی بالکل۔ وہ اصل میں بلیک میل کرتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک ڈاکو لوٹتا ہے، ان کا یہ بھی ایک حربہ ہے، یہ حربہ استعمال کرتے ہیں کہ ویسے لوگوں کے سامنے بلیک میل کرتے ہیں۔ میرے خیال میں جو مطلب میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے تھوڑا سا، اس میں یہ جو خاندانی لوگ جو مجبور ہوتے ہیں، جن کے حالات ایسے ہوتے ہیں پتنی صبح کا ہے شام کا نہیں ہے، وہ مانگتے نہیں ہیں۔ یہ کبھی آپ کا ایسا تجربہ ہوا ہے کہ آپ نے بالکل دیکھا ہو کہ کوئی فاقوں سے بیٹھا ہوا لیکن بھیک نہیں مانگ رہا ہے؟ بالکل، یہ چیز اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی ہمیں بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ کسی ایک ایک لقمے کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ قرآن مجید کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ صحیح ہوتے ہیں، جو صحیح فقیر ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، وہ اس طرح ایک ایک لقمے کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ صحیح وہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کے ان کو دیں۔ صحیح۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی لینے آئے تو پھر ہم اس کو دیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اسلام نے تو اس کا کہا ہی نہیں ہے کہ جو آئے اس کو دو، اسلام نے کہا جو حقدار ہے خود ڈھونڈو بالکل اور ڈھونڈ کر ان کو ان تک پہنچاؤ۔ اور یہ جو لوگ آتے ہیں یہ صبح تک، یہ تو پیشہ ور ہیں، کمائی کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ اسلام سختی سے جو ہے وہ اس کی ممانعت کرتا ہے۔ تو سر اس میں جو ہے یہ جو آپ کی بک ہے، یہ گداگری اور پاکستانی معاشرہ، اس حوالے سے جو ہے آپ نے بک پہ جو اخراجات کیے، اس میں کسی نے آپ کو سپانسر وغیرہ بھی کیا کہ کوئی تنظیم آگے آئی ہو کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں؟ نہیں، اس پر مجھے کسی نے کوئی اسپانسر نہیں کیا، اور نہ میری یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا کرے۔ تو میری سب سے بڑی یہی خواہش تھی، بک لکھنے کا مقصد بھی میرا کوئی ایڈورٹائزنگ نہیں تھا، میرا یہ مقصد تھا کہ اس برائی سے میں زیادہ سے زیادہ اپنا کردار ادا کر سکوں، اس کے خاتمے کے لیے میں نے ایم فل کیا، اور اس میں بھی میرا تھیسس یہی تھا۔ اور اس کے بعد آج تک جتنی بھی بکس ہیں وہ بھی میں نے اسی لیے لوگوں کو ڈونیٹ بھی کی ہیں، اور ساتھ شرط یہ لگائی ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرنی ہے جہاں تک بھی پاسبل ہو سکے۔ تمام سکول اس وقت پاکستان کے موسٹلی ملتان، حیدرآباد، کراچی، فیصل آباد، زرعی یونیورسٹی، یہ تمام لائبریریاں، شیخوپورہ لائبریری ہے، لاہور ہے، فاطمہ جناح لائبریری شیخوپورہ، سب لائبریریوں میں میری کتابیں پڑھی ہیں۔ تو ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگ ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس معاشرتی برائی کے لیے جو ہے اس خاتمے کے لیے اپنی کوشش کریں، اور لوگوں کو بیسیکلی پتہ چل جائے کہ اصل میں حقدار کون ہے اور جو غیر حقدار ہیں وہ کون ہے، اور وہ قرآن مجید کی آیت وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اس کا یہ مصداق بن کر لوگ جو ہے وہ آگے چلیں اور اپنی رقم کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائیں۔ اگر ہم کسی غیر حقدار کو دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اپنی رقم کو ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ گار بھی ہو رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں کوئی مانگنے والا آتا ہے اور آپ اس کو 1 روپیہ 1 درہم دے دیتے ہیں تو اس کا خمیازہ آپ کو، اس کا کفارہ آپ اس طرح ادا کرنا پڑے گا کہ آپ 70 روپے کسی صحیح حقدار کو دیں گے تو پھر آپ نے وہ جو روپیہ دیا اس کا کفارہ پھر ادا ہو سکے۔ تو یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو اس کا مقصد مین یہی ہے کہ لوگوں کی اسلامی تعلیمات سے آگاہی ہو، لوگوں کو اویئرنیس آئے، صحیح کون ہے، غلط کی پہچان کیا ہے، صحیح کی پہچان کیا ہے، کس گداگر کو ہمیں دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے یہ میری کاوش ہے۔ نصر اللہ خان صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں، چاہے اس موضوع پہ ہم 4 دن بولتے رہیں، یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو شعبہ گداگری ہے یہ ہمارے ملک میں ایک کسی طاقتور نشے کی طرح جو ہے نا وہ سرایت کر چکا ہوا ہے۔
اس سے بچنے کے لیے ان جیسے لوگوں کو آگے آنا ہوگا اور ایک دوسرے کو شعور دینا ہوگا، آگاہی دینی ہوگی کہ یہ ایک لعنت ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ بہت ساری اس میں مثالیں موجود ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا، وائرل ہوئی تھی کہ پولیس والے جاتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ ویل چیئر پہ بیٹھا مانگ رہا ہوتا ہے اور صدرا سے مانگ رہا تھا، وہ پولیس والا اس کو کہتا ہے اٹھ بھائی، تو وہ اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ہے ان لوگوں کا جو پیشہ ور ہیں، جو مجبور ہیں۔ یقیناً وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے پاس مانگنے کے لیے چلے جائیں، لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں، ایسے لوگ جو مجبور ہیں اور وہ اپنی مجبوری اپنے تک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم جو ہیں وہ اتنے رازق ہیں کہ وہ چار دیواری کے اندر ان کی جو مدد ہے اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، بالخصوص ہم پاکستانی اور پنجابی مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ گلی محلے میں کسی کا معاملہ وہ پتہ چل جائے تو ایک دوسرے کی پین لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں میری دعا ہے کہ یہ جو چوہان صاحب کی کوششیں ہیں اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس جو ہے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ میری دعا ہے کہ یہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں اور ہمارا ملک جو ہے وہ اس گداگری جیسی لعنت سے آزاد ہو جائے، اور ہمیں بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ، کیونکہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ان لوگوں کے روپ میں جیب تراش بھی پھرے ہوتے ہیں، بچے اغوا کرنے والے بھی پھرے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتابیں قرآن و حدیث کے جتنے حوالے دیے ہیں اس حوالے سے تو ایک پاکستانی، چونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریات پہ بننے والا پاکستان ہے، اس معاشرے میں رہتے ہیں، اگر ان تعلیمات کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں شاید 0.1% لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مانگ ہیں اور وہ مانگتے ہیں، باقی سب لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، اچھے بھلے جوان لوگ ہیں، جوان بیبیاں ہیں، وہ مانگ رہی ہوتی ہیں، شام کو عام مزدور سے زیادہ دیہاڑی لے کے جاتے ہیں، بعض اوقات تو 10-15 ہزار روپے کی بھی دیہڑی لے کے جاتے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے معاشرے کو اس ناسوس سے نجات دے، اور نصر اللہ خان صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی کوششوں کو مزید آگے بڑھائیں، اور اللہ پاک جو ہے وہ ان کے حامی و ناصر ہوں اس معاملے میں، اللہ پاک ان کو سرخرو کرے۔ اس سلسلے میں بک مدارہ جنہوں نے یہ پبلش کی ہے جی ان کا بہت زیادہ کوآپریٹ ہے الحمدللہ، انہوں نے بھی اپنے جہاں تک ان کی پہنچ ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ کرتے ہیں، اور ایم سرور صاحب ہیں اور رانا عبد الرحمن صاحب ہیں، ان کی بھی اس سلسلے میں بہت ساری کاوشیں رہی ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی، اپنا خیال رکھیے گا۔